دیکھیے معرفت جو ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح عارف عرفان سے ہے جی. تو کسی چیز کی معرفت حاصل ہو جانا، کسی چیز کے متعلق علم کا جو ہے وہ مل جانا. اب علم کا نہیں، کیونکہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ علم کیا ہے اور عرفان جو ہے وہ کیا ہے. تو عرفان کے متعلق علم کا حاصل ہو جانا، یہ معرفت جو ہے وہ کہلاتا ہے. اچھا، اب یہ نسبتوں اور وسیلوں کے ساتھ ہوتی ہے جی. آپ کی معرفت کئی لوگ ہو سکتے ہیں جی، آپ کی نسبت کے ساتھ وابستہ جو ہے وہ کئی لوگ ہو سکتے ہیں، اور آپ کی معرفت بہت سارے ذریعوں سے حاصل کی جا سکتی ہے. آپ کی معرفت سے بہت سارے کام جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. تو ایسا علم، ایسا عرفان جس کی معرفت سے، جس کے جاننے سے بہت ساری دوسری چیزوں کا ظہور ہو سکے، بہت ساری دوسری ہیپننگز کا جو ہے وہ ظہور ہو سکے، تو یہ بھی معرفت کے معنوں میں آتا ہے. اور معرفت یہ بھی ہے کہ چیزوں کا علم، مثال کے طور پہ میرے متعلق، میری ذات کے متعلق علم جو ہے، میری ذات کے متعلق معرفت جو ہے وہ میرے کسی کام سے مل جائے، وہ میری کسی صفت سے جو ہے وہ مل جائے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت، بنیادی طور پر تو جب بھی ہم معرفت کی بات کرتے ہیں تو ہم اس ایک حقیقت کی معرفت کی بات کرتے ہیں. تو اب اس ایک حقیقت کی معرفت جو ہے وہ اس کی صفات سے متعلق عرفان کا نصیب ہو جانا، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو ایٹریبیوٹس ہیں، یہ جو اس کے جن کے ساتھ اس کے اسماء الہیہ آپریٹ کرتے ہیں، اور جو کہ پرنسپلز ہیں، وہ اصول ہیں جن کے اوپر یہ کائنات جو ہے وہ نہ صرف تخلیق کی گئی ہے بلکہ آپریٹو صورتحال میں ہے. تو اس میں کسی ایک صفت یا بہت ساری صفات کی معرفت سے حق تعالیٰ کو جان لینا. ذات تو ایک ہے، اس کی صفات کئی ہیں جی، اور اس ذات کے متعلق معرفت، یعنی اس ذات کے متعلق علم جی، وہ اس کی معرفت کہلائے گی. تو اس ایک صفت سے یا بہت ساری صفات سے، اس سے ایک حقیقت